اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 اور دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور دوسرا پارہ آیت نمبر 202 سے لے کے 210 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکروا اللہ، اور خوب یاد کر لیا کرو اللہ تعالیٰ کو، فی میں ایامن دنوں میں، معدودات جو گنے ہوئے ہیں، چاند دن جو گنے ہوئے ہیں۔ وذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو گنے ہوئے ہیں، جو چاند دن ہیں گنے ہوئے۔ 10ویں رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے منا میں آ کر قیام کیا۔ یہاں آ کر ہی سر منڈایا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلے۔ ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں، اور ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ تک وہیں پر قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل دوسری صورت ہے کہ منا میں جتنے روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فمن تعجل، اور جو کوئی جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں ہی چلا جائے، فلا تو پس نہیں ہے، اسم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اور جو جلدی کرے اور 2 دنوں میں ہی چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو کچھ دیر ٹھہرا رہا، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، بشرط یہ کہ وہ متقی ہو، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا رہا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف یا اسی کی بارگاہ میں تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقی، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ ڈرتا رہا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مَن يُعْجِبُكَ، کہ تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں، یعنی تمہیں پسند کرتے ہو، قولہ اس کے قول کو یا اس کی گفتگو کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں، وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو، علی اس پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ حالانکہ وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ اس حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو اور تو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شرپسند طبیعت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔
کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الد کہتے ہیں۔ جو بہت سخت عداوت رکھنے والا ہو اس جھگڑالو کو عربی میں الد کہتے ہیں کہ سخت ترین الخصام دشمن ہے۔ وَإِذَا، اور جب تولا وہ حاکم بن جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد یہ کہ وہ فساد برپا کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کر دے کھیتوں کو، والنسل اور نسل انسانی کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تولا کے دو معنی ہیں، والی بننا یعنی حاکم بن جانا اور پیٹھ پھیرنا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، اور یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے، دوسرا معنی ہے نا پیٹھ پھیرنا، تو جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس سے کہ خدا سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو اور اکساتا ہے اسے غرور، بالاسم گناہ پر، فَحَسْبُهُ جہنم پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، بلا بئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب کہا جائے اسے کہ خدا سے ڈرو تو اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اخنس اور اس کے سارے ہم مشربوں کا ایک ہی ڈنگ ہے، جب انہیں فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصہ سے ان کے نتنے پھول جاتے ہیں اور اسے وہ اپنی ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ اس کے دردناک عذاب کا، وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چلو وہ مر گئے اپنا کیا حال ہے، کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو عار نہیں سمجھتے اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ من یشری کہ وہ جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنا نفس، اپنی عزت، اپنی جان، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ نہایت مہربان اور ہے اپنے بندوں پر۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔
منافقوں اور منافق مشرب لوگوں کی اخلاق کی پستی کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بندگان خاص کا ذکر ہے کہ جو اپنا تن من دھن اپنے مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے قربان کرنے پر آمادہ و مستعد بیٹھے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکلے تھے کہ کفار نے آ گھیرا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ میرا سارا سامان لے لو اور مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو۔ کافر اس پر رضامند ہو گئے اور یہ مرد حق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندوختہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے کہ کتنے خوش نصیب تھے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے بلند اقبال ہیں اس کی راہ پر چلنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کے نقش قدم پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ سلم اور سلم دونوں قراتیں ہیں، دونوں کا معنی سر تسلیم خم کرنا، غیر مشروط اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ یہاں اس سے مراد اسلام ہے۔ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور ہے، کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں کہ جب اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ اسے بتمامی ہی قبول کر لیں، کہ اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ کافت کا لفظ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم چلو شیطان کے نقش قدم پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا اور اس کا سرچشمہ مقدر ہو جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، کس طرح اسلام کے نام پر شہر آباد کیے جاتے ہیں، پھر اسی کے شاہراہوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر مملکتیں معرض وجود میں لائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے قانون، ضابطۂ اخلاق اور اس کی مقدس قدروں کو سرد خانوں میں مکفل کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا فریبی بھی ہے اور خود فریبی بھی ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسلنے لگو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، کہ جب آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ جب آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے انتقام لے گا۔ وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اسے ڈیل دیتا ہے۔ اسی لیے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی آیا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون، کیا وہ
انتظار کر رہے ہیں الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب، فی ظلال من الغمام والملائکۃ، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور آخر کار اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے بھی، اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور آخر کار اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ اس آیت میں بظاہر آنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن آنا جانا جسم کی صفتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، تو آنا جانا تو جسم کی صفتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کی صفتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کے متعلق علماء سلف کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایسی تمام آیتیں متشابہات میں سے ہیں، اور ان کا حقیقی مفہوم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن علماء متاخرین کا مسلک یہ ہے کہ ان آیات کی ایسی تعویل کرنا جو ان کی شایان شان ہو درست ہے، چنانچہ علامہ بزاوی اور دوسرے مفسرین نے یہاں آیت میں مضاف محذوف مانا ہے، یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا امر، کہ اللہ کا حکم یا اللہ کا عذاب، ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ اور میں نے بھی ترجمہ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ یہیں پہ آج اپنا سبق مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔